دوستو آج ہم ایک ایسے علمی ٹریڈیشن اور روایت کی بات کریں گے جو صدیوں سے انسانیت کی خدمت کرتی رہی ہے۔ مدرسوں میں میڈیکل سائنس کی ترقی۔ دوستو ایک وقت تھا جب ہندوستان کے مدرسے نہ صرف اسلامک اسٹڈیز کے مراکز اور سینٹر ہوا کرتے تھے بلکہ میڈیسن، طب، جڑی بوٹیوں اور جراحی اور سرجری کے علم کے لیے بھی مشہور تھے۔ مغل دور میں مدرسوں کے طلباء ابن سینا اور الرازی جیسے عظیم فزیشین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور حکیم بن کر معاشرے کی خدمت کرتے تھے، لیکن آج زیادہ تر مدرسوں سے یہ طبی روایات غائب ہو چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مدرسوں میں طب کی تعلیم کے سنہری دور، دا گولڈن ایج آف میڈیکل سائنس ان مدرساز، اور اس کے زوال کی وجوہات اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کے امکانات پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح درس نظامی نے طب کو اور میڈیکل سائنس کو فروغ دیا، برطانوی راج نے اسے کس طرح کمزور کیا، اور آج کے دور میں مدرسے کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ہمارے عظیم علمی ورثے سے روشناس کرائے گا اور مستقبل کے لیے ایک نئی راہ دکھائے گا۔ دوستو اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں اور ہسٹری کے صفحات کو الٹے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسے کبھی میڈیکل سائنس کے ہب اور عظیم مراکز ہوا کرتے تھے۔ 12ویں صدی سے لے کر مغل دور تک مدرسوں میں میڈیکل سائنس کی تعلیم ایک اہم حصہ تھی۔ درس نظامی جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو ملا نظام الدین سہالوی نے 18ویں صدی میں ترتیب دیا تھا، اس وقت کا ایک جامع نصاب اور گولڈن کریکولم مانا جاتا تھا، جس کریکولم میں دین علوم کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ میڈیکل سائنس، جڑی بوٹیاں اور سرجری کے مضامین میں شامل تھے۔ اگر ہم مدرسوں میں طب کی تعلیم کی تاریخ کی بات کریں تو یونانی طب مدرسوں کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوا کرتا تھا۔ دوستو مدرسوں میں یونانی طب، گریکو اسلامک میڈیسن جس کو کہتے ہیں، یہ مدرسوں میں بہت پہلے سے پڑھائی جاتی رہی ہے، جو ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب اور رازی کی تحریروں پر مبنی تھی۔ طلبہ انسانی جسم، بیماریوں کے اسباب، کاؤزز آف ڈیزیز اور جڑی بوٹیوں سے علاج کے طریقوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کو مدرسوں میں بنیادی نصابی کتاب کے طور پر پڑھایا جاتا تھا، جو بیماریوں کی تشخیص، ڈائگنوسس اور علاج کے اصول، ٹریٹمنٹ کے اصول کو سکھاتی تھی۔ دوستو جڑی بوٹیوں کا علم بھی بہت حد تک مدرسے سے جڑا ہوا ہے۔ مدرسوں میں طلبہ جڑی بوٹیوں کی شناخت، اس کے تیارے اور ادویات بنانے کا فن سیکھتے تھے۔ شفا خانوں، ہاسپٹلز میں حکیم عملی تربیت لیتے تھے جہاں وہ مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ سرجری بھی مدرسوں کے اندر کرایا جاتا تھا، اگرچہ جراحی کا علم محدود تھا، لیکن مدرسوں میں الزہراوی کی کتاب التصریف لمن عجز عن التعلیف پڑھائی جاتی تھی، جو جراحی کے آلات اور تکنیکوں پر مشتمل تھی۔ طلبہ زخموں کے علاج، خون بہنے کو روکنے اور ہڈیوں کی مرمت کے طریقے سیکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں تو فتح پور سکری کے مدرسوں میں اکبر کے دور میں حکیموں نے یونانی طب اور یونانی میڈیسن کے ساتھ ہندوستانی آیورویدک طریقوں کو ملا کر علاج کیا۔ فرنگی محل جو لکھنؤ میں ہے، جہاں پہ ملا نظام الدین سہالوی کے زیر نگرانی طلباء نے طب اور میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی اور مغل دربار میں حکیموں کے طور پر چیف فزیشین کے طور پر سروس انجام دی۔ حکیم اجمل خان جو بعد میں علی گڑھ سے وابستہ رہے، درس نظامی کے اثرات سے متاثر ہو کر یونانی طب اور یونانی میڈیسن کو فروغ دیا، اور یونانی طب کے ڈیولپمنٹ اور اس کے پروموشن میں حکیم اجمل خان کا ایک گراں قدر کارنامہ ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کی تعلیم اور یہ طبی تعلیم نہ صرف مدرسوں کی ساکھ کو بڑھاتی تھی بلکہ ہندوستان کو عالمی طبی میدان میں ایک نمایاں مقام دیتی تھی۔ مدرسوں کے حکیم غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے اور ان کا علم ہندوستان کی ثقافتی ہم آہنگی کا حصہ تھی۔ دوستو برطانوی راج اور برٹش امپائر کے آنے کے ساتھ ہندوستان کا تعلیمی اور طبی منظرنامہ مجموعی طور پر بدل گیا۔ 1835 میں جب لارڈ میکالے نے اپنے مشہور منٹ آن ایجوکیشن کے ذریعے
انگریزی تعلیم اور مغربی طب ایلوپیتھی کو فروغ دیا، جس نے مدرسوں میں یونانی طب کی تعلیم کو کمزور کر دیا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں مدرسوں میں میڈیکل سائنس کی تعلیم کے زوال کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے ایک بنیادی وجہ مانی جاتی ہے مالی امداد کا خاتمہ۔ برطانوی حکومت اور برٹش گورنمنٹ نے مدرسوں اور ہاسپٹلوں کو دی جانے والی مالی امداد بند کر دی، نتیجتاً مدرسوں میں طبی لیبارٹریز اور جڑی بوٹیوں کے باغات کے لیے وسائل ختم ہو گئے۔ مغربی طب اور ویسٹرن میڈیسن کی ترویج بھی ایک بنیادی وجہ مانی جاتی ہے یونانی میڈیسن کے زوال کا۔ برطانویوں نے ایلوپیتھک میڈیسن کو سرکاری ہاسپٹلز میں متعارف کروایا اور یونانی طب کو غیر سائنسی قرار دیا۔ اس سے مدرسوں کے حکیموں کی مانگ کم ہو گئی۔ نصاب کی تبدیلی بھی ایک بنیادی وجہ مانی جاتی ہے میڈیکل سائنس ان مدرساز کے ڈکلائن کی۔ برطانوی دور میں درس نظامی کا نصاب دینی تعلیم تک محدود ہو گیا۔ طب، ریاضی اور فلکیات جیسے مضامین کو ہٹا دیا گیا کیونکہ مدرسوں نے اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ میڈیکل سائنس اور سائنٹیفک ایجوکیشن جیسے فلکیات اور ریاضی، میتھمیٹکس، ان جیسے کتابوں کو مدرسے میں پڑھانے سے گریز کیا گیا۔ انگریزی تعلیم کو ترجیح دی گئی، جس کی وجہ سے یونانی میڈیسن کا زوال ہوا۔ انگریزی تعلیم کو ملازمتوں اور ترقی کا ذریعہ بنایا گیا۔ مدرسوں کے طلبہ جو فارسی اور عربی پر انحصار کرتے تھے، جدید طبی شعبوں سے محروم رہ گئے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلم طلبہ کی ہائر ایجوکیشن میں شمولیت 8% سے بھی کم تھی، جس کی ایک وجہ طبی تعلیم کی کمی بھی مانی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے درس نظامی کو زندہ رکھا، لیکن اس نے طب کی تعلیم پر کم توجہ دی۔ اس کی وجہ سے مدرسوں کے طلبہ جدید میڈیکل پروفیشن سے دور ہو گئے۔ اگرچہ دارالعلوم دیوبند میں 1980 اور 1990s کے دہے کے اندر میڈیسن اور یونانی طب پڑھائی جاتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا سب سے عظیم ادارہ مانا جاتا ہے، یہاں سے بھی میڈیکل سائنس اور یونانی طب کو ختم کر دیا گیا۔ اس زوال نے مدرسوں کی طبی روایات کو تقریباً ختم کر دیا۔ جہاں مغل دور میں حکیم معاشروں کا اہم حصہ ہوتے تھے، وہیں برطانوی دور میں وہ صرف دینی رہنما اور ریلیجیس لیڈر تک محدود ہو گئے۔ آج کے اس دور میں بھارت کے زیادہ تر مدرسوں سے طب کی تعلیم تقریباً غائب ہو چکی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 9.7% مسلم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور ان میں سے اکثریت کو طب، میڈیکل سائنس یا دیگر سائنٹیفک ڈسپلن کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے ایک بنیادی وجہ مانی جاتی ہے وہ پرانا نصاب، آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس اور کریکولم۔ زیادہ تر مدرسوں میں درس نظامی کا پرانا نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو اگرچہ اپنے زمانے کا گولڈن کریکولم مانا جاتا تھا، لیکن 4-5 صدی کے بعد اس کی اہمیت وہ نہیں رہتی ہے جو 4-5 صدی پہلے تھی۔ جو دینی اور آج کے زمانے کے اندر درس نظامی جو ٹوٹلی ریلیجیس اسٹڈیز تک محدود ہیں اور اسلامک اسٹڈیز تک لمیٹیڈ ہے۔ طب، جڑی بوٹیاں یا جدید میڈیکل سائنس کی کوئی جگہ نہیں ہے آج کے درس نظامی میں، جبکہ ابتدائی درس نظامی جو 18 سنچری کے اندر آیا تھا، اس کے اندر اس زمانے میں درس نظامی میں میڈیکل سائنس، میتھمیٹکس، فلکیات، جغرافی اور اس جیسے بہت سارے مضامین، ہندسہ جس کو انجینئرنگ کہتے ہیں، ہندسہ بھی اس درس نظامی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوا کرتا تھا۔ مدرسے چونکہ اسلامی ڈونیشن پر چلتے ہیں اور طبی لیبارٹریز اور جڑی بوٹیوں کے مطالعہ یا تربیت یافتہ حکیموں کے لیے فنڈز نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈکلائن ہوا یونانی میڈیسن اور میڈیکل سائنس کا مدرسے میں۔ دوستو، مدرسوں میں یونانی طب یا جدید میڈیکل سائنس کے تربیت یافتہ اساتذہ نہیں ہیں، جو طب کی تعلیم کے فروغ میں بڑی رکاوٹ کے ایک سبب مانا جاتا ہے۔ دوستو، حالات مشکل ہے لیکن امید کی کرن موجود ہے۔ کچھ اداروں نے مدرسوں میں طب کی تعلیم کو دوبارہ متعارف کرانے کی کوشش کی اور یہ کوشش ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جیسے حمزہ میاں کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہیں، جو دہلی کے جامعہ ہمدرد نے یونانی طب کو فروغ دیا، مدرسوں کے طلبہ کو صحت سے متعلق کورسز پیش کیے اور یہ ادارہ درس نظامی کے اثرات سے متاثر ہے۔ آج کے زمانے میں جو پری طب کا جو کنسپٹ ہے، یہ بہت حد تک یونانی میڈیسن سے انفلوئنس ہے اور بہت سارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالجز کے اندر بھی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پری طب جو مدرسہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، جامعہ ہمدرد میں اور ہندوستان کے
more than 5 and 10 कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्री तिब का कोर्सेज कराया जाता है, जो यूनानी मेडिसिन के लिए बहुत ही एक बुनियादी स्टेज माना जाता है। हकीम अजमल ख़ान ने हमदर्द यूनिवर्सिटी और तिब्बिया कॉलेज कायम किया, जहाँ यूनानी तिब को जदीद साइंसी तरीक़ों से जोड़ा गया। ये अदारा मदरसों के लिए एक मॉडल माना जाता है। दरस निज़ामी में यूनानी तिब, जड़ी बूटियाँ और जदीद मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस के बुनियादी कोर्सेज शामिल करके तिब की तालीम की बहाली को मुमकिन बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बुनियादी सेहत और इमरजेंसी केयर के कोर्सेज तलबा को नर्सिंग या पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास जैसे प्रोग्रामों को बहाल किया जाए ताकि मदरसों को तिब्बी लेबोरेटरीज़ के लिए फ़ंड मिल सके। निजी इदारों जैसे हमदर्द या अपोलो हॉस्पिटल से ताउन किया जाए ताकि मदरसों में सेहत के मराकज़ कायम किए जा सकते हैं। दोस्तों, एक कामयाब मिसाल अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, जो केरला के एक मदरसे से हैं, जहां तलबा ने बुनियादी सेहत के कोर्सेज सीख कर मकामी हॉस्पिटल्स में मुलाजमत हासिल की। ये दिखाता है कि अगर मदरसे को वसाइल और मौक़े दिए जाएँ तो वो तिब के मैदान में भी नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, मदरसों में तिब की तालीम की बहाली न सिर्फ एक ज़रूरत है बल्कि मुस्लिम कम्यूनिटी और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए एक अहम माना जा रहा है। तिब की तालीम तलबा को हकीम, नर्स या पैरामेडिकल प्रोफेशनल बनने के काबिल बनाती है, जो गरीब इलाकों में सेहत की खिदमात को बेहतर बना सकती है। तिब्बी प्रोफेशनल से तलबा को मुस्तहकम मुलाजमतें मिल सकती है, जो गुर्बत के ख़ात्मे में मदद देती है। यूनानी तिब हमारे तारीख़ी वर्से का हिस्सा है। इसे मदरसों में बहाल करना मुस्लिम साइंसी रवायत को ज़िंदा कर सकता है। मदरसों के तलबा जब डॉक्टर या हकीम बनते हैं तो हर मज़हब के लोगों की खिदमत करते हैं, जो समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। दोस्तों, मदरसों में तिब की तालीम हमारे इल्मी वर्से का एक अहम हिस्सा रही है। मुग़ल दौर में इंसानियत की खिदमत का ज़रिया समझा जाता था और आज हमें उससे दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। अगर हम मदरसों को यूनानी तिब और जदीद मेडिकल साइंस से जोड़ें तो हम न सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सेहत और तरक्की में हिस्सा डाल सकते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस मौजू पर अपने ख़यालात कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आप समझते हैं कि मदरसों में तिब की तालीम को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। अगर हाँ तो कैसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।